بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آغاز کی آواز میں ساجد کاظمی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. حسب وعدہ کہ ہم مظلوم طبقے کی، محروم طبقے کی آواز بلند کرتے ہیں. آج ہم لاہور کے لیسکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر چودھری محمد امین صاحب کے پاس موجود ہیں، جو اس طبقے کی باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو ان انٹرپٹیڈ سپلائی بحال رکھنے کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صارفین کے تحفظات ہیں. ہم بغیر کسی تمہیدی بات کے فوراً آپ سے پوچھیں گے کہ گرمیوں میں بجلی بند ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، آ جاتی ہے، اس کی سمجھ آتی ہے کہ آپ کا سسٹم اوور لوڈ ہے، اس کی وجہ سے فالٹس آ جاتے ہیں. آج کل سردیاں ہیں، سارا دن آپ سپلائی بند رکھتے ہیں. صارفین آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں. ہمارے ذرائع نے، ہمارے نمائندگان نے بڑا پرزور اصرار کیا تھا کہ چیف ایگزیکٹو لیسکو سے جب بھی ملیں پہلا سوال ان سے یہ کریں کہ سپلائی کیوں بند کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے جو عمومی مسائل ہیں لوگوں کے، جو لوگوں کو ایشوز جن کے ذہن میں ان میں آتے ہیں، تو ان کو ایک موقع فراہم ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی کا موقع بھی اس میں آ جائے. تو جو آپ نے فکرہ استعمال کی نا، سارا دن بجلی بند ہوتی ہے، سارا دن بجلی بند نہیں ہوتی، اس کو تو میں اس طرح سے کہوں گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے، چونکہ گرمیوں کا مہینہ ہمارا جو ہے بہت ٹف موسم ہوتا ہے ہمارا، اور اس میں ہمارا لوڈ بھی بہت بڑھتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن بتا دوں کہ گرمیوں میں ہمارا 6000 میگا واٹ تک لوڈ جو ہے استعمال ہو رہا تھا، اور اب وہی ہمارا جو ہے 2500 اور 2600 کے درمیان اب اس وقت چل رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ سارے گرمیوں کے دوران جو ہے وہ بہت سے فالٹ آتے ہیں، جو سور پوائنٹ ہوتے ہیں وہ فلیش ہو جاتے ہیں، اور ہم اس وقت اپنی ایک پوری جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پوائنٹ ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ٹرانسفارمر جو ہیں وہ لوڈ ہیں، کون سی جو لائنیں ہیں ان کی مرمت کی ضرورت ہے، ٹرانسفارمر کی بس باریں بنانی ہے، تو وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے اس کے بعد ستمبر کے اندر جو ہے ایک سروے ہم کرتے ہیں، اور اکتوبر سے ہم 1 اکتوبر سے جو ہے ہم مینٹیننس سٹارٹ کرتے ہیں اپنی لائنوں کی. تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز جو چلتی ہے، جب آپ کی گاڑی ہے تو گاڑی کو بھی ورکشاپ میں لے کے جا کے اس کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کی ریپیئر ضروری ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمارا سسٹم جو ہے اس کی ریپیئر مینٹیننس بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام جو ہمارے چیف انجینئر آپریشن ہیں، جی ایم ہیں، وہ آپریشن ڈائریکٹر ہیں، ان کے سربراہی میں ہماری پوری ٹیم تاندہی سے کام کرتی، پوری پلاننگ کے ساتھ ایک شیڈیول بنایا جاتا ہے. کسی سب ڈویژن میں کوئی فیڈر 1 دن سے زیادہ بند نہیں ہوتا. 1 دن سے مراد بھی یہ ہوتا ہے کہ صبح 8 سے لے کے 1 بجے تک ہماری شٹ ڈاؤن کا ٹائم ہوتا ہے، اور اسی دوران جتنا کام بھی میکسیمم ہو سکتا ہے وہ ہم اس کو کرتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ 3 سے 4 شٹ ڈاؤنوں میں، اور یہ بھی 6 مہینے پہ سپریڈ ہوتا ہے، 3 سے 4 شٹ ڈاؤنوں میں ہمارا فیڈر مکمل ہو جائے. تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو اچھی سہولت دینے کے لیے، تاکہ گرمیوں کے دوران بار بجلی کی ٹرپنگ نہ آئے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے سال جو ہم نے مینٹیننس کی تھی اس کے حساب سے ہماری ٹرپنگ جو ہیں وہ 17% جو ہے وہ مائنس ہوئی، اور اس دفعہ ہماری جو ہے جو ہماری مینٹیننس ہے وہ اور بھی ریگولرس طریقے سے ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری گرمیوں کے اندر جو ٹرپنگ ہے وہ 50-60% امید کرتے ہیں کہ کم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی پرائم ڈیوٹی ہے، آپ کا سلوگن ہے کہ ٹو فیسیلیٹیٹ دی کنزیومرز. جو آپ کی فوج ہے، جو آپ کے جاں باز ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، تقریباً ہمیں پتہ چلا ہے کہ 12 سے 14 ہزار بندہ سٹاف کی کمی ہے، اور ڈیلی ویجز بھی آپ ریگولر نہیں کر رہے. تو یہ کیسے آپ سسٹم چلا رہے ہیں؟ یہ کیا طریقہ آپ کے پاس کون سا ایسا جادو ہے کہ آپ یہ سسٹم ہولڈ کیے ہوئے ہیں؟ جی، میں اس سلسلے میں بات اس طرح سے کروں گا کہ اس وقت ہمارے جو سینکشن اسٹرینتھ ہے اس کا 2/3 ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اور 1/3 کی شارٹیج ہے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اور ان قریب جو ہے ہمیں اس کی اجازت مل رہی ہے ریکروٹمنٹ کی، کیونکہ ہماری ڈسکو ہے گورنمنٹ اونڈ اینٹی ہے، اور 100% شیئر گورنمنٹ کا ہے، اور گورنمنٹ کی پالیسیز SOPs اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں. تو بہت جلد جو ہے یہ ہم ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں، آپ نے بتایا کیسے کرتے ہیں، تو میں تو ان کو ہمیشہ جن کہتا ہوں. ہماری لیسکو کے جو ملازم ہیں وہ جنوں کی طرح کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ 3 بندوں کا کام ایک بندہ کام کر رہا ہے. اسی کو مدد رکھتے ہوئے ہم نے بورڈ سے بھی جو ہم نے اپنی کارکردگی ان کو بتائی، اور الحمدللہ ڈسکو باقی ساری ڈسکوز کے کمپیریٹیولی ہمارے رزلٹس بہت بہتر. ہم نہیں کہتے کہ ہم آئیڈل ہیں،
یا ہمارے رزلٹ آئیڈل ہیں، ہمارے آئیڈل نہیں ہیں لیکن ان سے بہت بہتر تھے، اسی کو مدد رکھتے ہوئے ہمارے بورڈ نے بھی ہمیں جو ہے ایک بونس کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور الحمدللہ ہم نے لوگوں کو ایک بونس بھی دیا ہے۔ موٹیویشنل ہمارے ٹولز ہیں، ہمارے لوگوں کی ویل وش ہے، قوم کی خدمت کے لیے جذبہ ہے، تو اسی وجہ سے ہی ہم جو ہے وہ اس کو کوپ اپ کر رہے ہیں ابھی تک۔ یہ جذبہ حب الوطنی کے تحت، مختصر کہوں گا کہ جذبہ حب الوطنی کے تحت اور فرائض منصبی دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے کے لیے انجینئرز اور مزدور مل کے یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ چوہی صاحب یہ بتائیں، آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے ہم جانتے ہیں، صرف 5 یا 10 منٹ میں یہ بریف کر دیں، شالامار ٹاؤن میں اور دوسرے علاقوں میں بھی ڈسپینسریز ہیں، بابڈا کے اسکول ہیں، آپ کا کلاس 4 کا پرٹیکولرلی جو سٹاف ہے وہ 10ویں کے پاس میٹرک کے بعد وہ بچوں کی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، تو کیا آپ اتنی بڑی کمپنی کے سی او ہیں، اپنے بچوں کے لیے صحت اور تعلیم کے لیے کوئی آپ ایسا کوئی کنکریٹ گراؤنڈ پر پلان رکھتے ہیں کہ وہ اسکول کالج بن جائے اور ڈسپینسری فورٹیفائڈ ہاسپٹل بن جائے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں ہم ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، تو میجر جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ الیکٹریسٹی سپلائی ہے، اور صرف ہم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، جنریشن ہمارے پاس نہیں ہے، ٹرانسمیشن ہمارے پاس نہیں ہے، لوڈ ٹرانسمیشن ہمارے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا جو امپلائی ہے تقریباً ہماری جو سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ 30,000 کے قریب ہے، اور موجودہ اس وقت 21,000 کے قریب ہمارے جو موجودہ امپلائیز ہیں، تو ان کی بہتری کے لیے ہم بہت سے کام کرتے رہتے ہیں، اور CSR کے تحت بھی ہم جو ہے بہت سے کام، کھیلوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لوگ 500-600 کے قریب کھلاڑی ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمارے، اور اس ہمارے کھلاڑیوں نے بہت انعامات بھی جیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکولوں میں آپ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 3 ہائی اسکول ہیں، ایک علامہ اقبال ٹاؤن میں ہے، ایک ہمارا گرلز ہائی اسکول شالامار میں ہے، ایک بوائز ہائی اسکول ہے، اور الحمدللہ ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ تو آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ان اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے ہم کالج کے لیول پر لے جائیں۔ اور ایک چیز میں اس میں واضح کر دوں کہ اس میں ضروری نہیں ہے، اور اس وقت ایگزسٹنگ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف وابڈا کے امپلائیز یعنی لیسکو کے امپلائیز کے بچے ہی صرف پڑھتے ہیں، بلکہ پرائیویٹ بچے ہمارے لیسکو کے بچوں سے زیادہ ہیں۔ جی، یہ ہمارے نالج میں ہے کہ اسکول کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا ہے کہ ایڈجیسنٹ ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں، خصوصاً بااثر لوگ جو ہیں، وہ بچوں کے ایڈمیشن کے لیے پریشرائز کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کرے جی کہ یہ اسکول کالج بن جائے خصوصاً بچیوں کے لیے۔ چوہی صاحب، ایک پورا دن لگ جاتا ہے میڈیسن لینے کے لیے، ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے یہ بل پاس بھی ہوا تھا کہ شالامار ڈسپینسری بہت بڑی کالونی ہے، اس کے ارد گرد اور بارڈر تک لوگ جو آپ کے امپلائیز رہتے ہیں، ان کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ایک کلیکشن سینٹر بنایا جائے۔ وہ پاس ہوا تھا بل، وہ کیوں رک گیا؟ یا وہ آپ کے اختیار میں ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ بن جائے، یا آپ یہ ریکمنڈیشنز متعلقہ اتھارٹی کو بھیج دیں؟ یہ بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ہمارے جو میجورٹی جو ہمارے امپلائیز کی ہے لیسکو کی، وہ شالامار کی طرف ٹورڈز جو ہے نا ادھر ہی ہماری آبادی جو ہے نا زیادہ تر لوگ ادھر ہی رہتے ہیں، تو وہاں پہ چونکہ پاپولیشن ہماری زیادہ ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ڈسپینسری ہے یا ایک چھوٹا ہاسپٹل جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا ہے، ہم 2 ایکچولی اس وقت جو ہے نا وہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک ہم اکاڑا میں چھوٹا ہاسپٹل یا ڈسپینسری، اور ایک ہم اپنا جو ہے ادھر شالامار میں بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے نا اس کی آؤٹ کم آپ دیکھیں گے۔ یہ ہاسپٹل کے متعلقہ میں کہہ دوں کہ اتنے لوگ ادھر آپ کے ملازم رہتے ہیں، تو حادثات کی روک تھام کے لیے یا فوری حادثہ کو خدا نخواستہ ایمرجنسی کے لیے اس ڈسپینسری میں کوئی علاج معالجے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ حادثات کی روک تھام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت پورے پاکستان میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 50 آپ کے جاں باز شہید ہو چکے ہیں، کچھ چند ایک لیسکو میں بھی ہیں۔ آپ کی ایفرٹس بھی اس میں نظر آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے اس کو مضبوطی سے آگے چلایا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ حادثات کی روک تھام کے لیے آپ کے پاس ہے پلاننگ آئندہ کے لیے، آئندہ سال کے لیے جب یہ گرم سیزن آئے گا تو اس کے لیے لائن مین جو ہے وہ اس خوف سے نکل آئے گا کہ حادثات نہیں ہوں گے؟
دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری کمپنی جو ہے ایک کسٹمر اورینٹڈ کمپنی ہے، اور لوگوں کو سہولت وہاں پہنچانا اور ٹائملی ان کی بجلی چلانا ہماری پرائم ڈیوٹی میں شامل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ملازم ہیں ان کو ہم کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ایمرجنسی میں کسی بھی حادثے کا سبب بننے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہمارا جو ایک پورا ایک شیڈیول ہے۔ ہماری دیکھیں پہلی پرائرٹی ہماری کنزیومر کو فیسیلیٹیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے پرائرٹی ہمارے امپلائی جو ہیں ان کی سیفٹی بھی ہے۔ تو سیفٹی کے حوالے سے ہمارا پورا ڈائریکٹریٹ ایک قائم ہے جو کہ ڈائریکٹ میری سپرویژن میں کام کرتا ہے۔ ہم انشور کرتے ہیں کہ ٹی این پی پوری اویلیبل ہو، ان کی جو ہے گائیڈ لائن کو دی جائیں، سیفٹی سیمینار، سیفٹی واک اور مختلف ٹی این پی کے جو مختلف پروگرام ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں، پریڈس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں نہیں کہتا کہ ہمارا بالکل اس وقت کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن پچھلے سالوں کی نسبت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حادثات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ بھی حادثہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہماری اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ اور ہم یہ ہمارے جو امپلائیز ہیں کہیں پہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے، سیفٹی آڈٹ کے دوران کو پکڑا جاتا ہے یا کہیں پہ حادثہ ہوتا ہے، تو جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ایک پوری ڈیٹرنس کریٹ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا جو ہے سیفٹی کا نظام بہت بہتر طور پہ کام کر رہا ہے، اور حادثات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ آپ کی کمپنی میں اوور بلنگ ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو کرنے والے کا آپ کیا علاج کرتے ہیں؟ اور دوسرا، بجلی چوری آپ پکڑتے ہیں، جو آپ کا ملازم بجلی چوری پکڑتا ہے اس کی کیا حوصلہ افزائی ہے؟ اور جو یہ حادثات میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ ہوتا ہے ان کے لیے آپ کا کیا وہ پلان ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو آپ نے جو بات کی ہے اوور بلنگ کی، تو اس میں دیکھیں اوور بلنگ اور رانگ بلنگ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اوور بلنگ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس، جیسے آپ نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آپ کے پاس سٹاف کی کمی ہے، ہماری یاسٹیک جو ہے وہ 98 میں جو ہمارے اپروو تھی اس کے مطابق ہماری ابھی تک چل رہی ہے، اور اس کے مطابق بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 2/3 ہیں، 1/3 اس میں سے کم ہے۔ تو میٹر ریڈروں کی کمی کی وجہ سے جو ہے بعض دفعہ رانگ میٹر ریڈنگ بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ اوور بلنگ کا بھی کہیں سے جہاں سے بھی شکایت آتی ہے ہم نے اس کے لیے زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5-6 ایس ڈی اوز کو ایون ہم نے نوکری سے فارغ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے میٹر ریڈر ہیں، میٹر انسپیکٹر ہیں، ان پہ بھی انتہائی سختی ہوتی ہے، بہت سخت سزائیں دی جاتی ہیں، اور جہاں سے بھی کوئی شکایت آتی ہے، کہیں سے بھی کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے ہماری۔ جیسے صاحب، جو آپ کے ماتحت عملہ ہے، فیلڈ میں کام کرنے والا آپریشنل سٹاف جو ہے وہ چوری پکڑتے ہیں، ان کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا کوئی پروگرام ہے؟ لیکن جی، چوری جو ہے شروع دل سے چلی آ رہی ہے ازل سے اب تک، اس میں کمی ضرور ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا فگر اگر دوں تو پچھلے سال ہم نے 24,000 سے زائد ایف آئی آر درج کرائی ہیں، اور 6 بلین سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹیکشن بیل چارج کیے ہیں۔ اور اگر آپ یہ جو بات آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اور اس میں ہمارے جو 46 کیس ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مین ہینڈلنگ کی، اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے آفیسر جو ہیں وہ موقع پہ پہنچتے ہیں، اور الحمدللہ جہاں تک بھی ہے کہ میں ہمیشہ یہ ہمارے جو ادھر ڈی آئی جی ہیں، ایس پی حضرات ہیں، ان سے رابطے میں رہتا ہوں، اور فوری طور پہ، اور ہمارے اسٹاف کو بھی ہم نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی سے ذاتی طور پہ نہیں جھگڑنا، کہیں ایسا واقعہ ہوتا تو ہمیں رپورٹ کریں، پولیس فوری طور پہ ہم وہاں پہ مہیا کریں گے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ہی جہاں پہ اگر کنزیومر کو ٹی ڈی ایس ہے، علاقہ کو ایسا ہے، تو پولیس کے ساتھ ہی وہاں ریڈ کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ریڈ کا رزلٹ بھی الحمدللہ بہت بہتر ہے پچھلے سالوں میں، کیونکہ ہم نے پوری اسٹریٹجی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں۔ جو صاحب، جو اس وقت آپ کا جو پلان ہے، جو آپ کی خدمات ہیں، جو سروسز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، آپ کی ایفرٹس نظر آ رہی ہیں، لیکن آج جب ہم آپ کے پاس آ رہے تھے تو ہمیں کہا گیا کہ جی یہ پوچھیں کہ جو نیو کنیکشنز کے اگینسٹ جو ڈیمانڈ نوٹس جمع ہو گئے ہیں ان کے میٹر نہیں لگ رہے، میٹیریل کی کمی ہے، تو یہ بھی کمپنی کا بیڈ نیم کے لیے چیز جاتی ہے، اس کے لیے آپ کیا پلان ہے جی؟ دیکھیں جی، پچھلے مہینوں میں لیسکو واحد کمپنی تھی جس نے نہ صرف ہم نے دعویٰ کیا تھا بلکہ لوگوں کو کر کے دکھایا تھا کہ ہم جو بھی کنزیومر ہمارا نیا کنیکشن اپلائی کرتا 10 دن کے ہم وہ کنیکشن لگاتے تھے،
لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اس وقت جو ہیں وہ ٹینڈر میچور ہوئے ہیں، ہمارے جو پی او ہیں وہ ہو چکے ہیں، لیکن کمپنیاں ہمیں میٹر جو ہے اس سپیڈ سے مہیا کرنے سے قاصر ہیں۔ مختلف وجوہات ہیں کہ جی ان کی جو ہے ویل سی نہیں کھل رہی، پرزے باہر سے آنے جو ہیں وہ تھوڑے سلو ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس سٹور میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے آ رہے ہیں ہمارے لگ رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی میں آپ کو بالکل پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے سے زیادہ ہمارا پینڈنگ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ مہینے کے اندر ہم اب تقریباً 25-30 دن کے اندر اندر ہمارا ہر کنیکشن جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اچھا چوہی صاحب، آپ نے پروموشنز، اپ گریڈیشنز، ٹائم اسکیل پروموشنز کا تو کنٹینیو پروسیس ہے، چل رہا ہے۔ نیا سٹاف جب تک بھرتی نہیں ہوتا، آپ کے پاس ڈیلی ویجز موجود ہیں، کیا وہ بھی کمپنی سی او کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ان کو ریگولر کریں، یا جتنی دیر آپ کو شارٹیج کا سامنا ہے یا آپ اسی طرح ڈیلی ویجز پہ نیا سٹاف رکھ سکیں؟ غرض یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے چونکہ ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی تو ڈیلی ویجز پہ کچھ لوگوں کو رکھا گیا تھا، 5.5 سال تقریباً، آپ نے بالکل رائٹلی آپ نے کہا۔ تو اس کے لیے ہم نے بھی کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں چونکہ وہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں، وہ کام اس وقت کر رہے ہیں اور بہتر کام کر رہے ہیں، اور جو کام نہیں کر سکتے تھے وہ کوئٹ کر گئے ہیں۔ جو ہمارے پاس اس وقت رہ گئے ہیں وہ ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں۔ ہم خود چاہ رہے ہیں کہ وہ ریگولر کر دیا جائے، چونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری گورنمنٹ اون آئیڈینٹی ہے، اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر ایک پالیسی بنانے کے لیے جا رہی ہے، اور امید ہے کہ بہت جلد یہ جو ہمارے ڈیلی ویجز والے ہیں، کانٹریکٹ ملازمین ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ریگولر کر دیا جائے۔ جی، چودھری محمد امین صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو کی آپ نے باتیں سنی۔ کام کا سلسلہ، خدمات کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ ان کے عزائم ہیں، ان کا مصمم ارادہ ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو کامیابی ہو، ان کی کامیابی صارفین کی کامیابی ہے، ان کو بلا تعطل سپلائی ملے۔ آغاز کی آواز میں آپ کے لیے میسیج ہے، بر وقت بل کی ادائیگی حب الوطنی ہے۔ بجلی چوری قومی جرم ہے اور قابل گرفت ہے کہ بجلی چوروں پر نظر رکھیں، اور سی او صاحب کا ایک پورا سسٹم ہے، بلوں کے اوپر بھی نمبرز لکھے ہوئے ہیں، ان کو اطلاع دیں۔ بجلی چوری میں سی او صاحب کے پاس 0 ٹالرنس ہے۔ آغاز کی آواز میں ساجد کاظمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔